اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 106 سے شروع کرتے ہیں۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ جس دن کچھ منہ اونجھالے ہوں گے، اللہ اکبر۔ اب اس کا ترجمہ علماء ہی بتائیں گے۔ اور کچھ منہ کالے، یعنی کچھ منہ کھلے ہوں گے اور کچھ منہ کالے ہوں گے قیامت کے دن۔ تو وہ جن کے منہ کالے ہوئے، کیا تم ایمان لا کر کافر ہوئے؟ تو اب عذاب چکھو اپنے کفر کا بدلہ۔ اس دن کفر کا بدلہ یہ ہوگا کہ منہ کالے ہو جائیں گے، اللہ معاف کرے، استغفر اللہ۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور وہ جن کے منہ اونجھالے ہوں گے، یعنی جن کے منہ چمکدار ہوں گے، جن کے منہ نور سے کھلے ہوں گے، وہ اللہ کی رحمت میں ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اللہ کی رحمت میں ہمیشہ رہیں گے۔ تِلْکَ آیاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں کہ ہم ٹھیک تم پر پڑھتے ہیں، اور اللہ جہاں والوں پر ظلم نہیں چاہتا، اللہ ظالم ہے ہی نہیں بے شک۔ اور اکثر ہمارے کچھ نادان لوگ یہ کہتے ہیں، کوئی بھی بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ، کیا کہتے ہیں؟ ظلم خدا دا اے گانی تھی گئے، ظلم خدا دا اے گانی تھی گئے، نعوذ باللہ۔ ایسا نہیں کہنا چاہیے، یہ کفریہ جملہ ہے، یہ بہت گناہ والا جملہ ہے۔ اللہ ظالم نہیں ہے۔ بندوں کے کیے گئے ظلم کو آپ اللہ تعالیٰ سے منسوب کر رہے ہوتے ہیں جانے انجانے میں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو میں اکثر ٹوکتا بھی ہوں کہ ایسے جملے، ایسے محاورے نہ بولے جائیں۔ یہ کہو کہ جی بندوں نے یہ ظلم کیا اور یہ ظلم ہو گیا اور یہ بات ہو گئی، تو اپنے گفتگو کو بھی بہتر کرنا چاہیے، گفتار کو بھی بہتر کرنا چاہیے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون۔ تم بہتر ہو ان امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئی، بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو، اللہ اکبر، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، سبحان اللہ۔ یعنی وہ لوگ جو بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں اور اللہ پر ایمان رکھیں، اور اگر کتابی ایمان لاتے تو ان کا بھلا تھا۔ کتابی یعنی کتاب والے یہودی اور عیسائی، ان پر بھی کتابیں، ان کے انبیاء پر بھی، ہم سب کے انبیاء ہیں وہ، ان پر بھی کتابیں اتری ہیں، تو ان پر ایمان لاتے تو ان کا بھلا تھا، اور اگر کتابی ایمان لاتے تو ان کا بھلا تھا۔ ان میں کچھ مسلمان ہیں اور زیادہ کافر ہیں، اللہ اکبر۔ تو جو لوگ بھلائی کا حکم دیں، جو لوگ برائی سے منع کریں اور اللہ پر ایمان لائیں، تو وہ بہتر ہیں، وہ بہتر امت ہیں۔ لن یضرکم الا اذًا وان یقاتلوکم یولوکم الادبار ثم لا ینصرون۔ اور تمہارے کچھ نہ بگاڑیں گے، وہ تمہارے کچھ نہ بگاڑیں گے مگر یہی ستانا، اور اگر تم سے لڑیں تو تمہارے سامنے سے پیٹھ پھیر جائیں گے، پھر ان کی مدد نہ ہوگی۔ یعنی وہ لوگ جو ایمان ہی نہیں لائے تو وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، بل صرف آپ کو ستا سکتے ہیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی کہ وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، وہ صرف آپ کو ستا سکتے ہیں، اور اگر وہ آپ سے لڑیں تو تمہارے سامنے سے پیٹھ پھیر جائیں گے، بھاگ جائیں گے، پھر ان کی مدد نہ ہوگی، یعنی ان کی پھر کوئی مدد بھی نہیں کرے گا۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ ذلک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ ان پر جما دی گئی خواری، ان پر جما دی گئی خواری یعنی ذلت ان پر جما دی گئی، جہاں ہوں امان نہ پائیں مگر اللہ کی ڈور اور آدمیوں کی ڈور سے، اور غضب الہی کے سزاوار ہوئے یعنی غضب الہی کے مستحق ہوئے، اور ان پر جما دی گئی محتاجی، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں سے کفر کرتے اور پیغمبروں کو ناحق شہید کرتے، یہ اس لیے کہ نافرما بردار اور سرکش تھے۔ تو جو نافرما بردار تھے، جو سرکش تھے، جو پیغمبروں کو ناحق شہید کرتے تھے، جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے جو انکار کرتے تھے، تو ان پر جما دی گئی خواری، ان پر جما دی گئی ذلت، اور ان کو امان نہیں ملے گی اللہ کی ڈور اور آدمیوں کی ڈور سے، اور غضب الہی کے وہ مستحق ہیں۔ اس آیت مبارکہ کا ہم نے آپ کے سامنے یہ ترجمہ اور مفہوم بیان کیا۔ لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون۔ سب ایک سے نہیں کتابیوں میں، یعنی تمام عیسائیوں اور یہودیوں میں سارے ایک جیسے نہیں ہیں، ان پر جن پر کتابیں اتری اہل کتاب سب ایک سے نہیں کتابیوں میں، کچھ وہ ہیں کہ حق پر قائم ہیں، اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں رات کی گھڑیوں میں اور سجدہ کرتے ہیں، یعنی ان میں سے بھی کچھ حق کو تسلیم کر چکے ہیں اور اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، اللہ کی آیتوں کو پڑھتے بھی ہیں۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات وأولئک من الصالحین۔ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں وہ کتابی، اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، اور نیک کاموں پر دوڑتے ہیں، یعنی نیک کاموں کی طرف بھاگتے ہیں، یعنی اس میں سبقت کرتے ہیں، پہل کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اور یہ لوگ بڑے لائق ہیں اور یہ لوگ صالحین ہیں۔ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہ لوگ صالحین ہیں۔ یہ اہل کتاب لوگوں کی خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں، وہ جو حق کو تسلیم کر چکے ہیں، جو کفر پر اڑے ہوئے نہیں ہیں، جو ہٹ دھرم نہیں ہیں، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی تسلیم کر لیا ہے اور ان کے حق پیغام کو بھی تسلیم کر لیا ہے۔ وہ اللہ کی آیتوں کی تلاوت بھی کرتے ہیں، رات کے وقت وہ سجدے بھی کرتے ہیں، اور اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان بھی لاتے ہیں، بھلائی کا حکم بھی دیتے ہیں، برائیوں سے بھی منع کرتے ہیں۔ یہ ساری خوبیاں مسلمانوں میں ہوتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ مسلمان ہو گئے ہیں اور نیک کاموں کی طرف دوڑتے ہیں، اور یہ لوگ صالحین میں سے ہیں، نیک ہیں، لائق ہیں۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يَكْفُرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ۔ اور وہ جو بھلائی کریں ان کا حق نہ مارا جائے گا، اور اللہ کو معلوم ہیں ڈر والے، اور اللہ تعالیٰ
ان کو جانتا ہے جو متقی ہیں، جو ڈر والے ہیں۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ وہ جو کافر ہوئے ان کے مال اور اولاد ان کو اللہ سے کچھ نہ بچا لیں گے۔ اب پہلے کیا خوبیاں بیان کی؟ جنہوں نے کفر نہیں کیا، جنہوں نے ایمان کی دولت کو قبول کر لیا، اچھائیاں کی، بھلائی کا حکم دیا، برائیوں سے روکا، سجدے کیے، نیک کام کیے، تقوی اختیار کیا۔ اب بتایا جا رہا ان کے بارے میں بتایا کہ ان کے لیے اجر عظیم ہے، ان کا اجر ضائع نہیں ہوگا۔ اور اب وہ جو کافر ہوئے ان کے مال اور اولاد ان کو اللہ سے کچھ نہ بچا لیں گے، اور وہ جہنمی ہیں، ان کو ہمیشہ اس میں رہنا، اور ان کو ہمیشہ اس میں رہنا ہے، جہنمی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون۔ کہاوت اس کی جو اس دنیا میں زندگی میں خرچ کرتے ہیں، یعنی ان کی مثال اس کی ہے جو اس دنیا میں زندگی میں خرچ کرتے ہیں، اس ہوا کی سی ہے۔ ان کی مثال اس ہوا کی سی ہے جو اس دنیا میں صرف خرچ کرتے ہیں، دنیا کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ ان کی مثال اس ہوا کی سی ہے جس میں پالا ہو، سردی ہو۔ یہ جو ہوا ٹھنڈی چل رہی ہے، اب آپ محسوس کر رہے ہیں کہ سرد ہوا کتنی خطرناک ہوتی ہے۔ تو ان جو لوگ دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسی اس ہوا کی سی ہے، اس ہوا کو ذہن میں رکھیں جس میں پالا ہو، یعنی سردی ہو۔ وہ ایک ایسی قوم کی کھیتی پر پڑے، وہ ہوا، وہ پالا ایسی قوم کی کھیتی پر پڑے یا پڑی جو اپنا ہی برا کرتے تھے، اللہ اکبر، تو اسے بالکل مار گئی۔ یہ جو ٹھنڈی، سخت، تیز، پالے والی، سردی والی ہوا ہوتی ہے فصل کے لیے ٹھیک نہیں ہوتی۔ جب فصلوں کے اوپر سے گزرتی ہے تو وہ فصلوں کو تباہ کر دیتی ہے، تو اسے بالکل مار گئی، اور اللہ نے ان پر ظلم نہ کیا۔ اب دیکھو لوگ کہتے ہیں جی کیا ہو گیا، نعوذ باللہ، اللہ نے ان پر ظلم نہ کیا، ہاں وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں کہ صرف دنیا کی آسائشوں پر خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ تو ان کی مثال ایسی اس ہوا کی سی ہے کہ جس میں پالا اور سردی ہو، اور اس کھیتی پر چلے کہ جا کر اس کو تباہ و برباد کر دے۔ تو یہ خرچ کرنا ایسا ہی ہے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ کچھ حاصل نہیں ہوگا اس خرچ کرنے سے آپ کو، ہمیں جو بھی ایسا کرے، نعوذ باللہ۔ آگے والی آیتیں، چل ایک آیت اور پڑھتے ہیں اور پھر مکمل کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون۔ اے ایمان والو، غیروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، غیروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری برائی میں کمی نہیں کرتے۔ جب ان کو اپنے راز بتاؤ گے وہ تمہاری برائیاں کریں گے، وہ تمہاری برائی میں کمی نہیں کرتے۔ ان کی آرزو ہے جتنی تکلیف پہنچے، بیر ان کی باتوں سے جھلک اٹھا، ان کی آرزو ہے جتنی ایذا پہنچے، یعنی ان کو پہنچ جائے۔ بیر یعنی بیر سمجھتے ہیں، بیر دشمنی،
دشمنی ان کی باتوں سے جھلک اٹھی اور وہ جو سینے میں چھپائے ہیں وہ بھی جھلک اٹھا، اور بڑا ہے، ہم نے نشانیاں تمہیں کھول کر سنا دیں اگر تمہیں عقل ہو۔ اگر تمہیں عقل ہو تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے یہ نصیحت فرمائی ہے کہ اے ایمان والو، غیروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ تمہاری برائیوں میں کمی نہیں کرتے، ان کی آرزو ہے جتنی ایذا پہنچے، بیر ان کی باتوں سے جھلک اٹھا اور وہ جو سینے میں چھپائے ہیں اور بڑا ہے، ہم یعنی وہ بھی جھلک اٹھا، ہم نے نشانیاں تمہیں کھول کر سنا دیں اگر تمہیں عقل ہو۔ اب یہ عقل ہم سب نے خود کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم صحیح تلاوت کرنے والا بنائے، صحیح عمل کرنے والا بنائے، صحیح سمجھ کر عمل کرنے والا بنائے، اور صحیح اس کا پیغام آگے پہنچانے والا بنائے۔ یا اللہ کریم، آپ کا کلام حق ہے، سچ ہے، آپ نے حق فرمایا، سچ فرمایا، صدق اللہ العلی العظیم۔ اور ہمارے امام جو اس زمانے کے امام ہیں، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔